جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات ہو رہی تھی اس حکام کو خط لکھنے کے حوالے سے، اور تیونس کے ہم نے صدر کی مثال دی، لیکن ہمارے صدر صاحب جو ہے ان کے حوالے سے کوئی خط لکھا نہیں جا سکتا۔ سر، آپ کو صدر زرداری کے انڈر الیکشنز منظور ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو بارہ ہم نے سنا نیوٹرل گورنمنٹ کے تحت ہونے ہیں، پریزیڈنٹ کے تحت تھوڑے ہونے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں بہت خدشات ہیں، لیکن اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بنتی ہے جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ یہ ایک واقعی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو پھر الیکشن ہو جانے چاہیے، اور الیکشن ہی حل ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اس وقت یہ ساری رولنگ پارٹیز ہیں، چاہے فیڈرل میں ہوں چاہے پروونس میں ہوں، اور ملک کو اس مقام پہ آگے ہیں کہ لوگ جو ہے، شاید میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی تنگی، اتنی پریشانی، اتنی مصیبت، اتنا کبھی نہیں تھا۔ تو اس کا واحد حل ہے الیکشن؟ اس سب چیزوں کا حل جو ہے وہ ہے الیکشن، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن ہم جس وقت کال کریں گے ہم وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، چیف الیکشن کمشنر ایسے آ گئے جو سب کو قبول ہے، بڑی اچھی بات۔ اگر نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ، واقعی ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے جو کہ نیوٹرل ہے، جو کہ دھاندلی کی طرف راغب نہیں ہے۔ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، اس کے اوپر ان کا اعتماد ہے۔ جو 3 مہینے کے لیے الیکشن نگران گورنمنٹ آنی ہے، یقینی طور کے اوپر جب بنیادی تو الیکشن کمشنر اتنا نیوٹرل ہو گیا تو وہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی؟ وہ بھی وہی ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں پولیس کا بڑا رول ہے، اس میں صرف رکاوٹ جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس سارے الیکشن پروسیس کو۔ سارے الیکشن باقی عدلیہ پر آپ کو لگ رہا ہے عدلیہ الیکشنز روکنا چاہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے خلاف چیف جسٹس صاحب نے کہا کچھ اگر ہوا تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، وہ چیف جسٹس ہیں ملک کے، ان کو تقریریں تو بالکل میں حیران ہو جاتا ہوں۔ آج میں راولپنڈی میں دیکھ رہا تھا، بینر پوسٹر لگے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب کو خوش آمدید، وہ تقریر نہیں کیا کرے خدا کے لیے۔ 2 عہدے رکھ کے پریزیڈنسی میں بیٹھ کے دنیا میں پوری ہر جگہ پہ پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتا دیں پرناب مکھرجی جا رہے ہیں انڈیا کا پریزیڈنٹ بننے، وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں سری لنکا کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ عہدے چھوڑ دیتے ہیں نا، نہیں چھوڑتے بھائی، کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ پتہ نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ ایک سیاسی سرگرمیاں تو جاری نہیں رکھتے نا۔ کوئی آئین میں 2 عہدے نہیں ہے، کوئی آئین جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو منع ہی نہیں کرتا۔ جوڈیشل ایکٹیویزم میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں پوائنٹ شفقت صاحب چونکہ اس کے اوپر ذرا زیادہ تپیں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کسی بھی اس پروسیس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس پروسیس کو روکنے میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اس کو پیچھے جانا چاہیے اور الیکشن ہونے دینا چاہیے۔ بھٹا صاحب کچھ ایسا لگ رہا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم روک رہے ارلی الیکشنز کو؟ یہ آئی تھنک دس از ٹوٹل مسکنسیپشن، اور یہ مسکنسیپشن جو ہے وہ بڑی مدد کر رہے ہیں، وہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عدالت کا یہ قصور ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس وقت بڑی جو کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جو کرپشن کے حمام میں غوطے کھا رہے ہیں، ان کو تلاش کر کے پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، ان کو لا رہا ہے برنگنگ ٹو جسٹس۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ ان کے نروز کے اوپر سوار ہے، وہ اس لیے سوار ہے تو مجھے اب آخری بات میں یہ صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ مجھے بڑے کرپشن کے کارنامے ہیں، سب قبل از وقت الیکشنز پہ متفق ہیں، پھر $60 ملین کہاں جائیں گے، احتساب کہاں ہوگا، اور یہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ کرپشن کے جو بڑے کیسز ہیں وہ کہاں جائیں، کیونکہ آپ ساری جماعتیں تو الیکشنز میں پڑ جائیں گی۔ میری بات سنیں، ہم ایک ویکیوم میں بات نہیں کر رہے، ہم لوگ لا کی بات کر رہے ہیں۔ جب لا جو ہے حرکت میں آ رہا ہے، مشینری موجود ہے، بے شک انٹرم سیٹ اپ ہو، الیکشن بھی ہو رہے ہوں، تو جو جوڈیشری ہے اس کا اپنا رول ہے، جو نیب ہے اس کا اپنا رول ہے، پروسیکیوشن کا اپنا رول ہے۔ تو آپ یہ نہ گھبرائیے کہ الیکشن اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور وہ نومبر میں الیکشن کرائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ جو پروسیکیوشن ہے یہ رک جانی چاہیے، یہ رک جائے۔ جی شفقت صاحب آخری بات۔ یہ تو ضیاء نے ایک نعرہ لگایا تھا کسی زمانے میں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، وہی نعرہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ احتساب کا پروسیس چلتا رہے لیکن انتخاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ اپنا مینڈیٹ لوگوں کی دلوں میں نظروں میں مینڈیٹ کھو چکے ہیں،
इसलिए, और इनके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है सारी पार्टियों के, सब हुकूमत में और पाकिस्तान की ये हालत है। तो सर फिर यही हालत रहेगी, फिर एहतसाब करेगा कौन सर? ये बहुत आम सवाल है फवाद चौधरी। ये तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा, जब आवाम के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। इलेक्शन भी हिसाब है। चले हम देखते हैं कि कौन एहतसाब करेगा, किसको अवामी मैंडेट मिलता है। फवाद चौधरी साहब आपको शुक्रिया, भुट्टा साहब आपको शुक्रिया, शफकत साहब आपको शुक्रिया। सब यही कहते हैं कि उनको लोग वोट के जरिए मुंतखब करेंगे, एहतसाब और फिर इंतखाबात। और लेकिन अगर इंतखाबात होते हैं तो एहतसाब फिर कौन करेगा? क्या वोट के जरिए पाकिस्तान के अवाम ही एहतसाब कर पाएंगे? ये बेहतर फैसला पाकिस्तान के अवाम ही कर सकते हैं। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।